بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 164 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے اور کچھ ایسے ہیں جن کے قصے نہیں سنائے۔ تو اس آیت سے یہ مطلب نکلا کہ کام کے پیچھے بھاگیے، نام کے پیچھے مت بھاگیے۔ پورے قرآن مجید میں لگ بھگ 25 یا 28 کتنے نبیوں کا نام ہوگا حافظ صاحب؟ 25۔ اب 1,24,000 نامیں نہیں ہیں، تو اگر وہ نام کے پیچھے بھاگے ہوتے تو کام نہیں ہوتا۔ اس لیے حوصلہ رکھیے، کام کرتے جائیے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الطب، حدیث نمبر 57-52، والنبی لیس معہ احد۔ کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے ہوں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ تو جب لوگ نبی کی نہیں مانتے تو ہماری اور آپ کی کیا مانیں گے؟ تو دماغ سے نکال دیجئے کہ ہم منوا رہے ہیں، دماغ میں یہ رکھیے کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے رہا ہے۔ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا ہمارا کام ہے، کان میں گھسانا اور دل میں جمانا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو بہت فائدہ ہے۔ کچھ لوگ مذاق کرتے ہیں، جلسہ رکھے سے کیا ہوئے، پیسہ برباد، ٹائم برباد، کوئی آتا نہیں ہے۔ کیا نبیوں والا کام بربادی والا کام ہے؟ وہی گانا چلے، آلہ رودل چلے، سب چلے، لیڈیز بھی جا رہی ہے، مرد بھی جا رہے ہیں، شعر و شاعری ہو، شاعر آئے، شاعرہ آئیں تو ماشاءاللہ سب پہنچ رہے ہیں، اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55، کہ آپ نصیحت کیجئے، سمجھائیے، مومنوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم اور آپ اپنے دماغ میں گھسا لیں کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے بتانا ہے، کسی سے منوانا نہیں ہے، کسی کو زور زبردستی نہیں کرنا۔ اس لیے بیچ میں جو بات آئی تھی، پبلک رہے نہ رہے، اب آپ لوگ ٹی وی کی دنیا سے ہیں یا کم ہیں، لیکن 15-20 سال سے ہم لوگ ہیں۔ یہ جو ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے، رئیس بھائی تو ہے ہی ہیں، یہ جو ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس ریکارڈنگ میں اسٹوڈیو میں ایک آدمی بھی نہیں رہتا ہے، اور کم سے کم ہزاروں ریکارڈنگ ہو چکی ہوگی الحمدللہ، ایک آدمی بھی نہیں ہے سامنے۔ اس لیے میں نے آتے ہی کیمرے کو دیکھا، یہ کیمرہ ہی میرے لیے پوری دنیا ہے، اب اسے مجھے ہی سمجھانا ہے، یہی ہے۔ تو اپنی لائف کو آپ سمجھا لیجئے کہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کم سے کم اتنی حدیثیں مجھے یاد ہو گئی، قرآن کریم کی آیتیں یاد ہو گئی، اور سب سے اہم چیز، ہر چیز لکھ کے لے جائیے۔ اپنے لوگ کیا کرتے ہیں، عین ٹائم پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ادھر ادھر ہوا نہیں، اس میں کیا ہوگا، آگے نہیں بڑھ پائیں گے ہم۔ اگر ترتیب سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو ایک ٹاپک پر اگر تیاری نہیں ہے تو ہم آگے بالکل نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور ذرا سوٹ بوٹ میں بھی ہونا چاہیے۔ جب نچنیاں سب، ہیرو ہیروئن سب گانا سنانے کے لیے سوٹ بوٹ میں ہے تو قرآن حدیث سنانے کے لیے ہم اور آپ پان کھاتے ہوئے آ جائیں گے، گراتے ہوئے آ جائیں گے، ویسے ہی پہنچ جائیں گے۔ کاہے؟ قرآن حدیث کی اہمیت ہونی چاہیے نا۔ جب نچنیاں سب اتنا کروڑوں یہ کر رہا ہے تو کچھ چیزیں ہیں اس پر یہ کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے ٹاپک وائز ماشاءاللہ مشورے اچھے آئے۔ اس کام میں میں اکیلے نہیں ہوں، بس آپ سب لوگوں کا ساتھ ہے۔ ولی اللہ بھائی ہیں، اللہ کے ولی، رئیس بھائی ہیں، اصل تو یہی لوگ شروع کیے تھے، پھر بیچ میں توفیق ملی تو ہم ساتھ میں ہو گئے، اور پھر اتنا بڑا مجمع ہوا، سب لوگ ساتھ میں ہیں۔ بس رہیے، لگے رہیے۔ کچھ اور مشورے دیے گئے، شیخ فیض الرحمن سلفی صاحب یہاں موجود ہیں، وہ ذرا مسکرا بھی سکتے ہیں کہ آج میں جو یہاں بیٹھا ہوں، ایک وقت ایسا بھی انہوں نے میرا دیکھا ہے کہ میں تو یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا، بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ راز کی بات وہ راز ہی رہنے دیا تو اچھا کیے وہ،
تو ماشاءاللہ دعائیں دی، تو پوری ٹیم ایک لگی ہوئی ہے اور کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے آپ میں سے جو نئے نئے فارغ ہوتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کروں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں ویسے بیٹھ گیا؟ بڑے مسائل آئے ہیں، کیا کیا نہیں ہوا ہے، لیکن ہمت نہیں آ رہے، 20 سال سے لگے رہے کہ بھائی کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو اسی طرح ایک ٹاسک فکس کیجئے کہ ہم کو پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے، اور ایسا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل تک آرام سے پہنچ جائیں گے۔ ایک چیز اور ہے، عقیدے کے بارے میں تو ہے ہی، پھر چھوٹے چھوٹے مسائل جو شیخ نے ذکر کیا وہ بھی ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں ایک ورک شاپ ٹائپ کا بھی ہونا چاہیے۔ جنازہ کیسے تیار کریں گے، کیسے کفن کاٹیں گے، کیسے کیا کیا ہوگا، وضو کیسے بنائیں گے، تیمم کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، نکاح کیسے کریں گے۔ آج جو جھگڑے وغیرہ ہو رہے ہیں میاں بیوی کے، اس میں بھی ورک شاپ ہونا چاہیے شادی سے پہلے، ایسا 1 دن کا ہی، 2 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا۔ تو اس طریقے سے نئی نئی چیز بنائیں، تو جتنا بنائیں گے فائدہ۔ میں نے پرسنلی کوشش کر رکھا ہے قرآن سے جوڑنے کا، اس لیے الحمدللہ آسان قرآن، میں دورہ بندولی میں جا رہتا ہوں، مسجد بلال جو میرے محلے میں ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک رکوع ہم کو پڑھنا ہے 5 منٹ میں، 3 رکوع میں ترجمہ کر دینا ہے۔ 15 پارے الحمدللہ ہمارے ہو گئے۔ کوئی رہے نہ رہے، امام صاحب کو ہم نے کہا آپ ہی خود پڑھ لیجئے گا، خود ثواب کما لیجئے گا اور اکیلے چلے جائیے گا۔ تو قرآن سے بھی لوگوں کو جوڑیے، یہ بڑا کام ہے۔ پھر اسی طرح میں نے 3-4 کتابیں اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ میں چاہتا ہوں گھر گھر میں وہ کتاب پہنچا دی جائے۔ پھر اسی طرح جیسے چھوٹی چھوٹی کتاب ہے نا، بلوغ المرام ہے، حدیث کی ریاض الصالحین ہے، الرحیق المختوم ہے، تقویۃ الایمان ہے، کتاب التوحید ہے۔ آج ہماری عورتوں کو دیکھیے، اہل حدیث کی بھی عورتیں اہل حدیث نہیں ہیں، سلفی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ شادی بیاہ میں دیکھیے، پہلے بڑھیا عورت سب بوا ایسے ایسا کرتے چماتی تھی کہ پوری تکلیف ہم ہی کو آ جائے، بوا کو نہ آئے۔ سب کیا چیز ہے، ماجا ہے، گاجا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے۔ ماشاءاللہ شیخ ذاکر مدنی صاحب اسپیشلسٹ ہیں اس کے، ایک پوائنٹ نکال کے بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا شیخ ذرا لکھ کے بھی کیجئے تاکہ دوسروں کو کام آ سکے۔ ویسے شیخ ذاکر مدنی صاحب تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ وہاں میری طرف سے سب کو سلام سنائیے گا، اور یہ کہیے گا جن کو بھی زاد الخطیب چاہے وہ ان کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ تو آپ میں سے جن کو بھی چاہیے زاد الخطیب لکھ کے دے دیجئے، میں ان کو پہنچا دوں گا، وہ کتاب انشاءاللہ آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ ایک چیز اور ہے، جب ہم لوگ کوئی کام کر رہے تھے، جیسے زاد الخطیب تقریر کی کتاب ہے، ہم لوگوں کی تقریروں کا مجموعہ 1 سال میں جمع کہیں نہیں ہوا۔ اگر یہی محنت کیے ہوتے تو آرام سے ہو جاتا، اور انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کیجئے چھاپنے کا، ہم لوگ سب کوشش کریں گے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ، اور یہ ہندی میں بھی ہو، اردو میں بھی ہو، انگلش میں بھی ہو۔ اور تقریر میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، بھاری بھرکم جملہ میرے حساب سے نہیں چلتا۔ جو میرا پرسنلی 20 سال کا تجربہ ہے، دامیں درمیں سخنے مدد کرنی چاہیے۔ پبلک کو کیا پتہ چلے گا یہ دام میں، یہ در میں، یہ سخنے کیا ہے؟ جی جان لگا کے محنت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی دیہاتی بھی بول دیجئے، چچا بات سمجھ میں آلا کہ نہ آلا، اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں۔ بوا کا حال ہے، بڑا اچھا، لیکن ہم لوگ بولیں گے کہ ارے علماء کے درمیان ہے تو اردو خراب کر کے بولیں گے، کیسا رہے گا؟ بھئی ہمارا مقصد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 3 یا 4 ہے کہ ہم نے ہر رسول کو ان کے قوم کی زبان میں بھیجا ہے، تو جو جس زبان میں جیسے سمجھے ان کو ویسے سمجھانا پڑے گا۔ ایک چیز اور ہے، میں نے لیڈیز کا بھی پروگرام شروع کر رکھا ہے ابھی، جیسے ہی خواتین کے لیے الگ، اور ان کو آپ ٹاپک وائز یہ کریں گے۔ تو میں اپنے گاؤں کی ان بچیوں کا نام جمع کر رہا ہوں جو ابھی فارغہ ہوئی ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ امان اللہ نوری صاحب کی بھی ابھی شادی ہوئی ہے، الحمدللہ، آپ لوگ مبارکباد دیجئے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ان کی بھی اہلیہ عالمہ ہے، تو ایک عالمہ ہمیں اور اپنے گاؤں میں مل گئی الحمدللہ۔ لیکن عالمہ تو ہیں، تو کیا وہ دعوت و تبلیغ والی ذہن کی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ جذبے والی رہے گی تو بڑا فائدہ۔ تو ہر محلے میں آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر میں نہیں جاتے، بلائیے لیڈیز نہیں آئے گی، مرد نہیں آئے گا، کم سے کم مسجد کو سینٹر بنانے کا، ٹھیک ہے، جو آ سکتی ہے وہ تو آئیں گی۔ تو چھوٹے چھوٹے ایسے پروگرام ہمیں اور آپ کو ترتیب دینا ہی پڑے گا۔
تو اگر ایسا یہ کریں گے تو فائدہ. اور دماغ لگائیے کہ اپنے سماج میں کون کون سی برائی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. شیخ نے اشارہ کیا، شیخ توصیف صاحب نے، کہ مسلکی چیز تو آئے گی، اس کی بھی تیاری کرنی پڑے گی، لیکن ہم بولیں گے نہیں، جو بولے گا ان کو بولیں گے بھائی اس کی یہ دلیل ہے. اور کبھی کبھی غیر مسلم کی طرف سے بھی مسئلہ ہوگا، اس کی بھی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، ورنہ کوئی بھی کچھ بول دے گا. ابھی 72 حور کا چل رہا ہے، اب کیا بولیں گے ہم؟ اور 72 حور کا، ارے بھائی ہم کو حور نہیں چاہیے 72، آپ کو چاہیے کیا؟ تو اس کا ہے کنڈیشن، وہ ٹیکنیک بھی سیکھنی پڑے گی ذرا. اور ایسا سیدھا اٹھا دیتے ہیں لوگ، کیا کریں گے؟ تو یہ سب چیز لکھی ہوئی رہے، اس کا سوال جواب لکھا ہوا رہے. اور ایک اہم چیز، اپنی جمعیت سے جڑ کے رہیے، کہیں بھی کوئی جمعیت کی برائی نہیں کرے گا. یہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، جمعیت ہماری ہے، ہم ان کے ہیں، جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم آگے آگے رہیں گے. اور اپنے علاقے میں جو مشہور مدارس ہیں اس کی برائی کہیں بھی مت کیجیے، ان سے جڑ کے رہیے، علماء سے جڑ کے رہیے. بڑا آج کل کیا ہوتا ہے، نئے نئے فارغ ہوئے بڑکا مولانا ہو جاتا ہے، اور چاہ رہے نئے فارغ ہوتے ہی 20 سال پہلے جو فارغ ہوا اس کا مقام مل جائے. یہ کیسے ہو پائے گا؟ ارے پاپڑ بیلنے پڑتے بھائی، لنگی پھٹ جاتی ہے. پوچھئے ان لوگوں سے کتنی محنت کی ہے. آج تو ہم اور اب اے سی میں پڑھ رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی جو پڑھائی ہوئی ہے. تو ایک چیز اور اپنے اندر بڑی کمی ہے، اور اپنے لوگ تو ہیں ہی، میڈک کو تو جانتے ہیں کہاں رکھیے گا، وہ کود رہا ہے اس کو لائیے، وہ کود رہا ہے اس کو لائیے. تو الحمدللہ میں ولی اللہ بھائی کو اس میں استاد مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ سب کو جمع کر لیا ہے. اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، سب سے نقطے کی بات بول رہا ہوں، وہ عالم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سب کو جمع کر لیا اور ساتھ دیا رئیس بھائی نے یہ سب. لیکن آج وہ چہرے میں نہیں ہے سامنے، ولی اللہ بھائی آ نہیں سکے، ان کو ٹکٹ وکٹ کا مسئلہ تھا، لیکن پورا مینیج انہوں نے کیا الحمدللہ. تو میرے حساب سے یہ ہے، اب تو خود میں بھی گاؤں گھر علاقے کی طرف اب آ رہا ہوں زیادہ. ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کی میٹنگ کرنی پڑے گی. ابھی ہم نے 10 لڑکوں کی لسٹ نکالی ہے اپنے محلے میں نے اپنے سے شروع کیا. میرا لڑکا ہے عبداللہ، شادی کروں گا، لڑکی والے کو اپنے گھر بلانا ہے انشاءاللہ، یہیں نکاح کرنا ہے، اور لڑکے کو بولنا جا بھائی تو لڑکی لے کر آ. نو دان دہیج، نو خسرجائی. خسرجائی جانتے ہیں؟ خسرجائی بیٹی کو دل کے بیٹی رہ نہیں، نو کمائی نو خسرجائی. دان دہیج کا گیٹ بھی بند اور دان دہیج کی کھڑکی بھی بند. 10 لوگوں کا نام ہم نے لکھ لیا ہے. صرف تقریر کرنے سے نہیں ہوگا، نہیں 10 لوگ ہیں، سب کو بیٹھا کے بولے یہ بھائی آپ ایسی شادی کریں گے، نام لکھیے. آپ کریں گے؟ ہاں. فیروز بھائی آپ کے بیٹے کی شادی ایسے ہوگی. مولانا ابرار صاحب آپ کے بیٹے کی شادی ایسے ہوگی. پہل کرنا پڑے گا. اور سب لوگ بولے کھلانے کی باری آئی، بارات لے جانے کی باری، تو دیکھو مولانا سب مل گیا. اور ایک بات اور ہے، پریشانی یہ کہ ہم لوگ کچھ مولانا لوگ بھی بارات میں چلے جاتے ہیں، تو سب مولانا جا ہے غلط ہے کہا، ہم چلے جائیں. پھٹاکا پھوٹ رہا ہے اب تو، بڑے مسائل ہے. تو یہ سب پر ذرا ہم سب کو غور کرنا پڑے گا. لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، غریب کا کیا کرے گا بیچارہ. اب خیر میں ایک پوائنٹ پہ نہیں آنا چاہتا. تو یہ بتانا ہے الحمدللہ کہ اس کے ذریعے جو تحریک شروع ہوئی ہے، آپ سب لوگوں کے ساتھ اور ہاتھ کی ضرورت ہے، دعا اور دوا سب کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کام نہیں ہوگا. اور نئے لوگوں کو بھی جوڑیے، نئے لوگوں کو بھی جوڑیے، اور جن کو جو سمجھ میں آئے وہ لکھ کے دے، لکھ کے کام کرے. اگر آج سے آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے، اب میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، آج سے تو 1 سال کے بعد آپ کی تقریر کی کتاب چھپ جائے گی. الحمدللہ جب میں نے پہلی تقریر کی تھی 2002 میں ڈاکٹر نائک کے یہاں، آج 2023 ہے، میری پہلی تقریر بھی لکھی ہوئی ہے اور آج والی بھی تقریر لکھی ہوئی جو ابھی میں کر رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی سمجھوتا نہیں کیا الحمدللہ کہ بغیر لکھے ہوئے تقریر کریں. یہ میری لائف کا یہ ہے کہ ہم کو لکھ کے کرنا ہے. لکھ کے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، میٹیریل موجود ہے، ایک نظر دیکھا ختم. اور میں جیب میں لے کے 3-4 تقریر گھومتے رہتا ہوں. یہ جیب موٹا جو ہے نا، تو اس میں 3-4 تقریر گھسی ہوئی ہے، وہ کہاں کیسا موقع دیکھا وہاں ویسے کر دیا. اب لوگوں بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب پھٹافٹ کر رہے ہیں. ارے پھٹافٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ عنوان کئی جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے. کئی جگہ ریپیٹ جب ہوگا، وہی ٹاپک ہوگا، تب تو پھٹافٹ ہو جائے گا.
تو یہ ریپیٹ بہت کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو. اور ہم میں سے کچھ بھائی کیا بولتے ہیں, میں ایک مرتبہ جو جملہ تقریر میں بول دیتا ہوں مرتے دم تک دوسری مرتبہ نہیں بولوں گا. ارے میں تو وہ ہوں کہ جب ممبر پہ چڑھتا ہوں تب عنوان سوچتا ہوں. کیسے ترقی ہوگی؟ پھر بولے ارے ہمارے تو کوئی بولا ہی بھی نہ کرو, کہاں ہم کو کوئی بلا رہا. ارے آپ اپنے اندر ایسا پیدا کیجئے کہ سامنے والا بالکل وہ نہیں بلانا ہے ان کو, چاہے جو ہو جائے. تو یہ سب کچھ چیزیں اپنے اندر کھچاؤ نہیں ہے, کھچاؤ وہ ہونا چاہیے. اور لیڈیز کے لیے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہے زیادہ, لیکن ہم لیڈیز میں تربیت کرنا چاہتے ہیں. تقویت الایمان, کتاب التوحید, اس کا درس کیسے ہوگا, کیسے شروع کریں, کیسے پہنچے, تو وہ لیڈیز جو ہم کو ملے گی انہی کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. بہت سارے مسائل جو ہیں, اب دیکھیے حیض کے مسائل ہیں, اس کے نفاس کے مسائل ہیں, کہاں معلوم ہے؟ مردوں کو نہیں معلوم ہے غسل کیسے کریں گے, اور اگر آپ بتانے جائیے گا تو بھاگ جائیں گے. کبھی کبھی لوگ رہتے آپ لوگ رکیے ابھی وضو بنا کے دکھائیں گے, پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے, مولانا روک لیں گے تو پوری بے عزتی ہو جائے گی. وہاں بے عزتی ہو چلے گا, یہاں نہیں ہونی چاہیے. یہ چل بھائی رکیے گا آپ لوگ, مولانا صاحب وضو کر کے دکھا رہے ہیں, تیمم کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں پر ہمیں اور آپ کو پریکٹیکل جانا پڑے گا. جب تک نہیں کریں گے نہیں. اور کہاں کہاں کے کیا کیا مسائل ہیں اس کو فوکس کرنا پڑے گا. اور ماشاءاللہ یہ میٹنگ 1 سال میں ہوئی, 6 مہینے میں ہونی چاہیے, 3 مہینے میں ہونی چاہیے. اور شیخ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ آپ کے پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں, پلیز ان کی طرف دھیان نہ دیجیے. اور میں ہمیشہ تقریر میں کہتا ہوں, جس دن ہم کان سے دیکھنا شروع کریں گے ہم ناکام ہو جائیں گے. جس دن ہم کان سے دیکھنا شروع کریں گے اس دن ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے کان سے مت دیکھیے, آنکھ سے دیکھیے. آج ہم اور آپ کان سے دیکھ رہے ہیں اس لیے ناکام ہیں. کان سے دیکھنے کا مطلب سمجھ ہی گئے. حافظ صاحب, حافظ عمر فاروق صاحب حیدرآباد سے, کان سے دیکھنے کا مطلب کیا حافظ صاحب؟ ہاں اس میں کیا جو سنایا آنکھ کی طرح دیکھ لیا. ارے ایسا تھوڑے نا ہے بھائی, ملنے کا کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ کہ مولانا بول رہے ہیں بڑا نام ہو, یہ ایک تو ویسے ہی اتنا بھاری بھاری نام سب کہاں کہاں لٹکا ہوا ہے, اب اس کے ذریعے کیا نام ہوگا. خیر نیت اللہ دیکھتا ہے. ایک چیز اور ہم شروع کیے تھے بیچ میں, وہ چیز رک گئی. یعنی کم سے کم 15-20 جگہ کے جمعہ کے خطبے کو صرف نام کو سیٹ کر رہے تھے. اس سے کیا ہوتا, آگے چل کے اور چیز سیٹ ہو جاتی, تو دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ایک فارمیٹ بن جاتا, اور یہ رہتا کہ ہاں ماشاءاللہ کچھ کام یہ ہو رہا ہے ایسا. تو خیر وہ نہیں ہو سکا, اس میں بڑے مسائل ہو گئے. مولوی لوگ یہ اندر کود گئے کہ اب پیسے کا مقصد ہے, یہ ہے وہ ہے. پیسے کا کام مقصد ہے, وہ سب پورا جیب سے جا رہا ہے. یہ سب ایسا تھوڑے نہ آسانی سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. خیر آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے ساتھ دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو اہم چیز یہی ہے کہ ہم اور آپ جو کام کریں اتنی اچھی طریقے سے کریں کہ ہمارا کام مینجمنٹ کے ساتھ اچھا لگنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کے یہاں جب پروگرام شروع ہوتا تھا 7 بجے اگر پروگرام شروع ہونا ہے تو 6:58 پر پروگرام آن ہو جاتا تھا. ابھی آج مجھے 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, میں 8:50 پر یہاں حاضر تھا. وہ ڈاکٹر صاحب نے جو وقت کی اہمیت سکھائی ہے آج ہر جگہ الحمدللہ, تعریف کے لیے نہیں. 15-20 سال سے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, ایک دن بھی لیٹ نہیں, چاہے جو ہو جائے الحمدللہ. کبھی کبھی ایئرپورٹ پر 5 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں, وہیں بیٹھے رہیں گے, وہیں سو جائیں گے. تو اپنی لائف کو وقت سے جوڑ دیجئے. جتنا زیادہ ہم اور آپ وقت سے جوڑیں گے وقت تو وقت بہت فائدہ. اب حافظ صاحب تعجب کر رہے ہیں, کل آئے ہیں گھومنے کے لیے حیدرآباد سے. بولے ارے آپ کے یہاں تو برکت ہی برکت ہے, کیونکہ حیدرآباد وغیرہ میں کیا ہے کہ لوگ سو کر 12 بجے آرام سے اٹھیں گے, اور پھر 2 بجے کھا پی کے یہ ہوں گے, بدل وقت شام ہو جائے گی. اب ان کا کیا بولے شیخ صاحب 4 بجے ہی فجر, تو اب 4 بجے فجر, اس کے بعد 2-3 کام اور ہو گیا. ارے بولے ابھی 8 بھی نہیں بجا, پھر یہاں آ گئے, بولے ارے یہ بھی نہیں. تو اپنے لوگوں کو بہت ٹائم ملا ہوا. اور ایک بات حق کر ایمانداری بول دوں, برا نہ مانیے گا, مسجد کے امام کو مقرر بننا, فیمس ہونا اور کتابیں لکھنا سب سے آسان کام ہے. لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں جو لوگ فیمس ہیں وہ مسجد کے امام ہیں ہی نہیں, کیونکہ بیچارے کو تو ہر ہفتے نئی تقریر کرنی پڑتی ہے. تو ان کے بعد تو اتنا میٹیریل جمع ہو جائے گا اگر 2-4-5 سال سے ہیں تو. لیکن اصل میں وہ لکھ کے نہیں کرتے ہیں, ٹائپ نہیں کرتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں, بولے کیا ہوگا ایسے ہوگا نہیں. لائف کو ٹائم سے جوڑیے اور اہمیت کو سمجھیے. جتنا زیادہ سمجھیں گے 1 سال میں تبدیلی آ جائے گی.
میں کئی مدرسوں میں گیا اور مدرسے والوں کے سامنے میں نے اعلان رکھا کہ بھائی میں 10,000 روپیہ دینے کو تیار ہوں، آپ میں سے کون لے گا؟ کوئی نہیں لے رہا ہے، لے ہی نہیں رہا ہے۔ وہ کیا؟ میرے پاس 2-3 کتاب ہے، اس کتاب میں 2-4 تقریریں ہیں، اس کو رٹا مار کے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے بچے لوگوں کا، اور 10,000 روپیہ لے لینا ہے۔ کئی جگہ گیا، سب نے کہا مولوی صاحب ہم سب نام لکھا ہے۔ میں بولا کر نہیں پائیے گا، آج تک کوئی چیلنج قبول نہیں کیا اور آپ کر لیجئے گا؟ 10,000 روپیہ مولوی صاحب کا سستے میں ہے کا؟ آج تک کوئی نہیں ملا۔ کیا سمجھے اس کا؟ یعنی تقریر کو ہم نے اور آپ نے، وہ تو میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں سیکھ گیا، یہ سب چیزیں ٹیکنیک ابھی بھی سیکھ رہا ہوں الحمدللہ، کہ وہاں جو ہے تقریر کو ایز اے پیریڈ لیا جاتا ہے، اپنے یہاں پیریڈ نہیں ہے۔ یعنی تقریر کا ایک پیریڈ ہو، اس کی ایک گھنٹی ہو، کسی بھی مدرسے میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ ان کے یہاں ہر دن تقریر کی ایک گھنٹی ہے 35 منٹ کی، وہ پڑھائی جاتی کہ تقریر آپ کیسے کریں گے، مناظرہ کیسے کریں گے۔ مناظرے میں بیٹھا دیے، دونوں طرف ڈیبیٹ، جامعہ اسلامیہ کی فیور میں آپ بات کریں گے 5 منٹ، جامعہ اسلامیہ کی فیور کے اگینسٹ آپ بات کریں گے 5 منٹ، بیٹھا دیا۔ آپ کیا کریں گے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہت آسان ہے، اگر کوشش کریں گے تو دھیرے دھیرے، لیکن آپ کو اپنا شوق رکھنا پڑے گا۔ ہر دن رکھیے، درس شروع کرنا ہے، درس قرآن، چاہے اس کی ریکارڈنگ کیجیے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں سب کو، ارے بھیا موبائل لگا لو، ریکارڈنگ شروع کر لو۔ آگے چل کے آپ سے کچھ باتیں ایسی نکل آئے گی، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو بولے ارے میں بھی ایسا بولا تھا کیا۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہم اور آپ جتنے بڑھاپے میں جائیں گے بھول جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور جب ریکارڈنگ میں رہے گا تو لوگ دیکھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے آج کے بعد سے میری کوشش یہی ہے کہ ہر دن کی تقریر آپ کی لکھی ہونی چاہیے۔ اب کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب میں صرف پوائنٹ لکھتا ہوں۔ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، 20 سال ہو گئے، میں پوائنٹ نہیں، میں A to Z لکھتا ہوں کہ میں اس پیج کے بعد کیا بولوں گا، اس پیج کے بعد کیا بولوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پتہ کم چلتا ہے کہ یہ تقریر رٹی ہوئی ہے، وہ ایک ٹیکنیک ہے۔ اور ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 5 منٹ کے بعد 1-2 جملے ایسے آنے چاہیے کہ جو سوتے ہوئے لوگ جاگ جائے۔ اب ایک جملہ کیسے ہے؟ وہ جملہ جب بنانا اپنا کام ہے، وہ کتاب میں نہیں ملے گا۔ بیٹی پانی پلاتی ہے اور بیٹا بھی پانی پلاتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، سمجھ گئے آپ؟ بیٹی پانی پلاتی ہے گھر جانے کے بعد، اور بیٹا بھی پانی پلاتا ہے۔ اس پانی کا مطلب کیا ہے اور اس پانی کا مطلب کیا ہے بتائیے۔ پھر کچھ دیر کے لیے سائلنٹ ہو گئے۔ وہ جتنے سو رہے تھے وہ سب پھر رڈار پر اس پر آ گئے، کنیکٹ ہو گئے۔ اچھا یہ دونوں تو ایک ہی پانی ہے، لیکن اس پانی کا مطلب کیا ہے، اس پانی کا مطلب کیا ہے؟ مولانا میں بولوں؟ ایسے اپنے آپ سے جوڑنا۔ اچھا اس پانی کا مطلب یہ پانی پلانا، اس پانی کا مطلب بھگا رہا ہے، بھگا رہا ہے، بھگا رہا ہے، بھگا رہا ہے، بوا بھگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، جس کا ہاں بات اب سمجھ میں آئی۔ پانی دونوں ایک ہے، لیکن یہاں وہ پانی وہاں وہ پانی۔ اب یہ کوئی نئی چیز نہیں، کہاں سے آ گئی؟ لیکن آپ نے سب کے دماغ کو اپنی طرف لے لیا، پھر آپ فوراً وہاں پر ایک حدیث ایک قرآن پڑھ کے ترجمہ کیجئے، پھر آگے نکلیے۔ کچھ دیر تک سب صحیح رہے گا، پھر دیکھیں کہ جہاں کوئی سو رہا ہے تو ایک پوائنٹ آپ اپنے دماغ میں رکھیں، ٹھیک ہے جی، راشن یا بھاشن؟ بولیے آپ لوگ، راشن چاہیے کہ بھاشن چاہیے؟ اچھا کیا بول رہے ہیں یہ کنیکٹ کرنے کا ایسا؟ اب یہ سب کہیں کتاب میں تھوڑا کوئی ملے گا کہ ایسا لکھا رہے تو آپ وہی بولیے۔ آپ نے خود ہی دماغ میں بنانا، جو آدمی وہ سوچتے رہتا وہ بناتے رہتا، اس کے دماغ میں چلتے رہتا۔ جیسے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اب یہ تو جملہ غلط ہے۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ اب یہ ہیر پھیر کہیں کتاب میں کہاں ملے گا؟ وہ بن گیا تو بن گیا، اب یہ کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن لوگ سنیں گے، اگر اچھے پڑھے لکھے لوگ سنیں تو بولے مولانا پھیکم پھاک ہے، لیکن آپ انگوٹھا چھاپ لوگوں سے پوچھئے کہ کون سے مولوی صاحب کی بات آپ کے بھیجے میں گھسی، بولے فلاں مولانا کی۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے، اسی کو بولتے ہیں جادو کر دینا، بلکہ یہ سب چیز نہیں ملے گی۔ تو آپ جادوگر ہیں، آپ اپنی جادوگری کے ذریعے لوگوں پر حاوی ہو جائیے، اور پبلک کا خیال جتنا کریں گے اتنا فائدہ، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لینے کا، بس ٹائم سے بات کرنے کا۔
باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. آپ سب لوگوں کے شکریہ کے ساتھ, پوری ٹیم کے شکریہ کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. ولی اللہ بھائی یہاں موجود نہیں ہیں, مولوی اشرف صاحب بھی نہیں ہے, رئیس بھائی ہیں, سب کی نمائندگی کر رہے ہیں. جمیل بھائی, دونوں جمیل بھائی, ایک جمیل بھائی وہاں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جمیل بھائی یہاں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ مسجد کیسی بنی ہے, اگر آپ لوگ سنیں گے تو بڑا سب ٹنا ٹن تھے اور ابھی دوسرے ٹنا ٹن ہو گئے ہیں. الحمدللہ اللہ ایمان میں عدم ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ جو ارینجمنٹ کیا الحمدللہ ان کی پوری ٹیم نے کیا ہے. آئندہ بھی ہم درخواست کریں گے کہ اس طریقے سے علماء کا کنونشن رہے یا کوئی بھی پروگرام رہے تو ضرور آپ ہمیں دعوت دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ سب کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علينا إلا البلاغ المبين